اہل عرب بالعموم ناخواندہ لوگ تھے، وہ یہودیوں کے مقابلے میں اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے۔ البتہ جو یہودی تھے ان میں بہت پڑھے لکھے لوگ موجود تھے، یہاں تک کہ ان کے ہاں جید علماء جو تھے وہ بھی موجود تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ جو جید علماء تھے ان کی وجہ سے اور پڑھے لکھے لوگوں کی وجہ سے یہودیوں کا رعب اہل عرب پر بہت زیادہ تھا۔ خاص کر اہل مدینہ ان یہودیوں سے بہت زیادہ مرعوب تھے، کیونکہ ان کے آس پاس بڑے بڑے یہودی قبیلے جو تھے وہ آباد تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دن رات ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن رہتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں کے جو علماء تھے اور مشائخ تھے وہ اپنے تعویذ کنڈوں کے کاروبار کی وجہ سے، اس وجہ سے بھی ان کا رعب جو تھا ان پر بہت گہرا اثر تھا، ان اہل عرب کے اوپر، خاص کر اہل مدینہ پر۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں بھی بکثرت لوگ یہودی علماء کے پاس جا جا کر یہی بات پوچھتے تھے، مگر ان علماء نے کبھی بھی لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کبھی بھی کوئی صحیح بات نہیں بتائی۔ اسی کانٹیکسٹ میں، اسی پس منظر میں قرآن پاک کی جو ہے یہ آیت نازل ہوئی ہے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور نہ ہی تم حق کو چھپاؤ، حتیٰ کہ تم خود اس چیز کا علم رکھتے ہو۔ ان کے لیے یہ کہنا تو مشکل تھا کہ وہ جو توحید کا پیغام جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہ غلط ہے، یا انبیاء یا آسمانی کتابیں یا ملائکہ اور آخرت کے بارے میں جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، یا وہ اخلاقی اصول جن کی آپ تعلیم دے رہے ہیں ان میں سے کوئی چیز غلط ہے، لیکن وہ صاف صاف اس حقیقت کا اعتراف کرنے کے لیے بھی تیار نہ تھے کہ جو کچھ آپ پیش کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ وہ نہ سچائی کی کھلی کھلی تردید کر سکتے تھے، نہ سیدھی طرح اس سچائی کو مان لینے پر آمادہ تھے۔ ان دونوں راستوں کے درمیان انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا تھا کہ ہر سوال کرنے والے کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا آپ کی جماعت کے خلاف اور آپ کے مشن کے خلاف کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈالتے رہتے، کوئی الزام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر لگاتے رہتے، کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیتے جس سے لوگ شکوک و شبہات میں پڑ جاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ یعنی کہ ان یہودیوں کی پوری کوشش رہی ہے کہ آپ کے اوپر لوگ جو ہے وہ ایمان لے کر نہ آئیں، کیونکہ پہلے یہودی ہی کہتے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں جو آپ کو سیدھی راہ دکھائیں گے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب مبعوث فرما دیا تو یہی یہودی جو تھے وہ سب سے پہلے انکار کرنے والے بن گئے، اور پھر ان کی پوری کوشش رہی کہ جہاں وہ خود ایمان نہیں لا رہے تو وہ اہل عرب کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے روکے کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے کر آئیں۔ تو پھر انہوں نے یہی وسوسہ ڈالنے کا طریقہ اختیار کیا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا ہے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تو انہوں نے پھر یہی راستہ اختیار کیا کہ حق کو دبانے اور چھپانے کی کوشش وہ کرتے رہے اور حق اور باطل کو خلط ملط کرتے رہے، تاکہ صحیح تصویر جو ہے، یہ حقیقت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں تک پہنچ نہ جائے۔